نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من ندم فقال اعدد ستا بين يدي الساعة إلى آخره. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک میں حاضر ہوا. پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو گن لو. نمبر 1 موتی، یعنی میری وفات جو ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا فتح بیت المقدس، یعنی بیت المقدس کی فتح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس جو فتح ہوا، آپ نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کی طرف آپ نے بھیجا. تو جب عیسائیوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا حلیہ جو ہماری کتابوں کے مطابق نہیں ہے. ہم نے اپنی کتابوں میں جس شخصیت کے بارے میں جو حلیہ ہم نے پڑھا ہے، آپ کی شکل و شباہت اس سے نہیں ملتی. تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ خود تشریف لائے. تو عیسائیوں نے بیت المقدس کی چابیاں جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کا حلیہ جو ہے وہ ہماری کتابوں کے مطابق ہے. تو اس طرح بغیر لڑائی کے بیت المقدس جو ہے فتح ہو گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کا فتح ہونا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور تیسری نشانی آپ نے یہ بتائی کہ موتان، یعنی وہ بیماری کہ جو بکریوں میں یہ مرض سب سے پہلے پھیلتا ہے، جس سے بکریاں مر جاتی ہیں. تو آپ نے اصل میں طاعون کی وبا کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ طاعون کی وبا جو امواس کے علاقے میں سب سے پہلے پھیلی، جو شام میں بیت المقدس کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، کہ جو پہلے فوجی چھاونی تھی اور جس میں 3 دن میں 70,000 بندے جو ہو مارے گئے. اس مرض سے، اس طاعون سے 70,000 آدمی جو ہو مارے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طاعون کی طرف اشارہ فرمایا تھا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک جو نشانی ہے. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ وبا جو پھیلی، امواس کے علاقے میں پھیلی، اور یہ 18 ہجری میں جو یہ واقعہ جو پیش آیا. اس کے بعد تیسری نشانی آپ نے یہ فرمائی کہ فتنہ، یعنی آپ نے اس فتنے کی طرف اشارہ کیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا، جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے شہید کر دیا گیا. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگیں جو تھیں، ان کی طرف بھی یہ اشارہ جو ہے وہ یہ ملتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نشانی جو فرمائی وہ یہ کہ استفاضۃ المال، یعنی مال کا زیادہ ہو جانا. اور اس میں بھی شارحین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں مال کا زیادہ ہونا اس دور کی طرف جو ہے اشارہ ہے. اسی طرح 6ٹھی نشانی آپ نے یہ فرمائی کہ ہدنہ، یعنی وہ صلح، وہ معاہدہ جو مسلمانوں، رومیوں یعنی عیسائیوں کے درمیان ہوگا. اور اس کے بعد پھر دونوں مل کر جو ہے وہ، جس طرح ایک اور حدیث سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ دونوں مل کر اپنے دشمن کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں فتح حاصل ہوگی. اور اس کے بعد پھر عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو بلند کرے گا اور وہ کہے گا یہ تو صلیب کی فتح ہے. مسلمانوں میں سے ایک شخص جو غضبناک ہو جائے گا اور وہ صلیب کو توڑ دے گا، جس سے دونوں کے درمیان جو معاہدہ جو وہ ختم ہو جائے گا اور جنگ شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر امام مہدی کا بھی ظہور ہو جائے گا، اور اس میں رومی جو ہوں گے، عیسائی جو ہوں گے، ان کے 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 بندی ہوں گے، یعنی ان کی تعداد 9,60,000 ہوگی. اور پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو جنگ ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اللہ پاک ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی
توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ہمیں اپنی قبر کو اور آخرت کو جو یاد رکھنا چاہیے، اپنے دل میں اللہ کا خوف جو ہے پیدا کرنا چاہیے۔ دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔